معاملہ لداخ کے حوالے سے انڈیا کے ساتھ کافی سنگین ہو گیا. کہا جا رہا ہے کہ انڈیا ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کی مدد سے چائنا کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے گا. جو نظام پرچیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا اسرائیل سے, اس کے بارے میں بتائیے. جو کچھ مرضی وہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہے. دیکھیے امریکیوں کی خواہش تو یہ ہوگی, ابھی واقعات کو ترتیب کے اعتبار سے دیکھ لیں. ابھی ریسنٹلی کیا کچھ ہوا. پیراسیل ایک جزیرہ ہے جس پہ فلپائن کا بھی دعویٰ ہے, چین کا بھی دعویٰ ہے اور تائیوان کا بھی دعویٰ ہے. اس کے قریب سے امریکہ کے جنگی بحری جہاز گزرے بڑے بحری بیڑا جس کو کہتے ہیں. وہ لگ بھگ 5000 آدمی ہوتے ہیں. اس پہ ان کے ریئر ایڈمرل نے چینی نے بیان بھی دیا کہ یہ ہم برداشت نہیں کریں گے اور یہ ہزاروں آدمی اس کے نتیجے میں ہلاک ہو سکتے ہیں. یہ آپ ہمارے علاقے میں آ رہے ہیں. اس کے نروز آزما رہا ہے. وزیر اس کو صحت کو تائیوان بھیجا ہے جس پہ چین نے احتجاج کیا ہے کہ آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں جو ہمارے آپ کی مفاہمت ہے اس کی. اور تائیوان پہ کلیم ہے ان کا. لداخ میں مذاکرات ہو رہے ہیں. وزیر دفاع بھی ان کے جا رہے ہیں, شاید چلے گئے ہیں. وزیر خارجہ بھی جائیں گے انڈیا کے. ادھر وہ بار بار ساؤتھ چائنا سی میں شو آف فورس کر رہے ہیں. امریکہ کیا چاہے گا؟ جو میں سمجھ سکتا ہوں امریکہ جنگ چاہے گا ساؤتھ چائنا سی میں, اگر نہیں تو لداخ میں, تاکہ یہ بڑھتی ہوئی قوت جو ہے. چین کی قوت کیا ہے؟ چین نے پہلی دفعہ اپنی پوری تاریخ میں یہ پالیسی بدلی کہ وہ اپنی سرحدوں سے باہر نکلا ہے. انہوں نے بڑے دکھ جھیلے ہیں, بڑی تکلیفوں سے گزرے ہیں, خانہ جنگیوں سے گزرے ہیں, غلامی سے گزرے ہیں. انہوں نے کمیونزم کا وہ دور دیکھا ہے جب کبھی گوبھی غائب ہو جاتی تھی, کبھی آلو غائب ہو جاتے تھے, کبھی انڈے نہیں ملتے تھے, کبھی بائیسیکل نہیں, کبھی ٹرانسسٹر نہیں. وہ تو ایک بڑا مفلس کمیونزم کے تحت. کم از کم وہ یہ چاہے گا امریکہ کے لداخ میں جنگ ہو جائے. چینی نہیں لڑیں گے. لیکن مزاحمت اگر ہوگی ہارون صاحب نہیں, فرض کیجئے اگر جنگ ہوتی ہے تو اس میں وہ میرا یہ خیال ہے کہ بہت تیزی سے کوئی آپریشن کریں گے کہ وہ 2 محاذ ہیں. ایک محاذ تو پاکستان کا تھا, ساری ڈپلائمنٹ پاکستان کے خلاف تھی. یہ مجھے یاد ہے کہ پاکستان کا ہر آرمی چیف امریکیوں کو یاد دلاتا تھا کہ جب یہاں لوگ کہتے ہیں نا آپ کی پالیسی انڈیا سینٹر کا, یہاں بھی لوگ کہتے تھے, یہاں بھی جو لوگ امریکہ کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, NGOs چلانے والے, پاکستان کی پالیسی انڈیا سینٹر کا, تو انہیں بتایا جاتا تھا امریکیوں کو. یا ایک یورپ میں ایک کانفرنس تھی, مجھے یاد ہے جن کینی وہاں گئے تھے, تو کہا جاتا کہ اسپیل باؤنڈ لوگ سنتے رہے جب انہوں نے ساری چیزیں ایکسپلین کی کہ ساری ڈپلائمنٹ تو دیکھو, ہوائی اڈے ان کے کہاں ہیں, ان کی فوج کی ڈپلائمنٹ کہاں ہے. اب انہوں نے چین کا ایک تو محاذ کھول لیا, 2 محاذ ہو گئے. دیکھیے کاشتکاری میں تو سکھوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں, دنیا کے بہترین کاشتکار سمجھے جاتے ہیں. وہ کہا جاتا ہے کہ سکھ اپنی زمین کو کبھی تنہا چھوڑتا ہی نہیں ہے, ساری توانائی اس میں اپنے لگا دیتا ہے. وہ محبت کرتا ہے زمین کے ساتھ. اچھا, اب وہ دھمکیاں بڑی دے رہے تھے کہ کراچی کا محاصرہ کر دیں گے. ایک فریگیٹ بھیج دیا انہوں نے جو جدید ترین تباہ کن جنگی جہاز ہوتا ہے, اور 2 بھیج دیں گے. تو پاکستان کی دفاعی صلاحیت دیکھیے, ایٹم ہمارے پاس ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے, انڈیا سے بہت بہتر ہے. میزائل ہمارے ان سے بہتر ہیں. وہ اواکس خریدیں یا جو مرضی خریدیں, میدان جنگ میں آدمی لڑتا ہے. میں آپ کو بھی اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ وہ تو قصہ ختم ہو گیا, بحری ناکہ بندی کا کراچی کا, وہ تو قصہ ختم ہو گیا. پاکستان, یہ عمران خان کے خلاف جب میں کہتا ہوں نا ایجیٹیشن نہیں ہو سکتا, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان دفاعی طور پہ محفوظ ہو گیا. ہم ایک مصیبت میں ہیں, کرائسس میں ہیں. ویسے سمندر پار سے کچھ ملک یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے. نام میں نہیں لوں گا, نئے الیکشن ہونے چاہیے, اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ اس الیکشن کے اخراجات ہم دینے کے لیے تیار ہیں. یعنی کہ خان صاحب کو ہٹنا چاہیے. خان صاحب کو جانا چاہیے. اچھا بھائی, خان صاحب کو ہٹنا چاہیے یا رہنا چاہیے, اس کا فیصلہ پاکستانی عوام کرے گی. اس کا فیصلہ سمندر پار والے نہیں کر سکتے. بالکل. اور یہ جو کچھ لوگ اچھل رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, بھائی کریں عمران خان کی ڈٹ کے مخالفت کریں. عمران خان کب کسی کو معاف کیا ہے
کہ اسے معاف کیا جائے، لیکن سمندر پار جانے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے جو کچھ کیا اپنے بل بوتے پہ کیا تھا نا، غلط کیا؟ ہم نے تو دھرنے کی بڑی شدید مخالفت کی تھی، لیکن جو کچھ کیا اپنے بل بوتے پہ کیا اپنے تھا، بل بوتے پہ کیا، کسی کے اشیر بات سے نہیں کیا۔ اچھا وہ اب کراچی کی بحری ناکہ بندی کا خواب تو ختم ہوا، خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی ہے؟ اور جس کے سر پہ جنون سوار ہو، جنگی جنون، یہ تو آلموسٹ جنگی جنون تو ہے ہی نا، ہندوتوا دیکھیے نا۔ یہ جو نہرو کو اگر گاندھی کو سیاسی مدبر سمجھا جاتا ہے تو اس لیے سمجھا جاتا ہے نا، وہ سمجھتے تھے کہ انڈیا کو سیکولرزم کے ذریعے متحد رکھا جاتا ہے، جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی اقلیتوں کے معاملے میں افسوسناک واقعات ہوئے، سندھ میں ایسے واقعات ہوئے، پنجاب میں ہوئے، وہ چرچ میں حملہ ہوا تو معاشرے نے اس پہ بڑا سخت تھا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کمر ٹوٹ گئی ہے دہشت گردوں کی، اور فوج نے بھی اس پہ سٹینڈ لیا۔ ہمارے معاملے میں ترکی کو آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں ہارون صاحب؟ ترکی کے معاملات بہت دلچسپ ہیں۔ دیکھیے ترکی کو ایک زمانے میں ہمارے جنرل کہتے تھے، جو سینسیبل بڑے اچھے سینسیبل لوگ جو بڑے بہترین تجزیہ کر سکتے ہیں، کہ ترکی تو پھنس گیا، ادھر روسی جو جہاز ہے اس کے اوپر سے گزرتے ہیں، ادھر داعش والے داخل ہو گئے، ادھر کردوں کو اسرائیل مدد کر رہا تھا نا، اور ظاہر ہے کچھ اور لوگ اسرائیل کے حامی بھی کر رہے ہوں گے۔ ایک جہاز انہوں نے گرا دیا ترکی نے، روس کا، اس کے بعد سے امن ہے۔ حالانکہ پرانی دشمنی چلی، انہیں اندازہ ہوا کہ ترکی پیچھے نہیں ہٹے گا، داعش کو انہوں نے آلموسٹ نمٹا دیا۔ لاسٹ ورڈز پھر کلوزنگ کی طرف ہارون صاحب جائیں گے ہم۔ دنیا میں ابھی بڑی خرابی ہے، اور یہ دنیا بدل رہی ہے، اور یہ دنیا چند مہینوں کے اندر واضح ہو جائے گا کہ وہ نہیں رہے گی جو کبھی تھی۔